نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے یا رسول اللہ مدد، تم کہتے ہو یا علی مدد۔ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ادھر مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے صاحبزادے، اب ان کو ظلمن شہید کیا جا رہا ہے، ان پر پانی کو بند کر دیا گیا، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر دیا گیا، تو وہاں پر مدد کیوں نہیں کی؟ میں کہتا ہوں تمہیں پتہ نہیں چلا ان کی مدد کی گئی ہے۔ اگر تم دل کی آنکھوں سے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں تب جب تم ان کو دیکھو گے، اس واقعے کی طرف نظر کرو گے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ واقعتاً ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی مدد کی ہے، اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے ان کی مدد کی ہے۔ میرے پاس ثبوت ہے، دلائل میرے پاس موجود ہیں کہ حقیقتاً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی مدد فرمائی ہے۔ اب آپ اٹھائیں خصائص الکبریٰ میرے سامنے، اس کے ساتھ میں دیگر بھی حوالہ جات آپ کو دوں، شاید کہیں کہ نہیں صرف ایک ہی کتاب میں لکھا ہے۔ مسند امام احمد کے اندر امام بخاری کے استاد امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ نے مسند امام احمد کے اندر لکھا ہے، اور مستدرک الصحیحین کے اندر امام حاکم نے لکھا، مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ موجود، اور احیاء العلوم کے اندر امام غزالی نے بھی لکھا۔ جو روایت میں عرض کرنے لگا ہوں، اب روایت کیا ہے؟ وہ روایت میں خصائص الکبریٰ سے میں عرض کرتا ہوں، یہ سارے سیم الفاظ جو ہیں وہ ان تمام حوالہ جات کے اندر کتابوں کے اندر موجود ہے۔ امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کیا کہتے ہیں کہ امام احمد اور بہقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن دوپہر کا دن وقت تھا، میں نے خواب کیا دیکھا ہے۔ اب وہ سنیں جو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، یہ بدعت ہے، رسول اللہ تو نعوذ باللہ مر کر مٹی میں مل گئے، وہ تو کسی کی مدد کر نہیں سکتے، وہ اس حدیث کو ضرور سنیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ مجھے دن کو خواب آیا، اور خواب میں نے کیا دیکھا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ کے بال مبارک گرد آلود ہیں، اور آپ کے دست مبارک میں خون کی ایک بوتل ہے، اور میں نے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ آگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ حسین اور حسین کے ساتھیوں کا خون ہے۔ اس بوتل کے اندر، اس شیشی کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ خون کس کا ہے؟ امام حسین کا، اور آپ کے ساتھیوں کا خون ہے۔ آج میں شروع دن سے اس خون کو اس وقت تک میں جمع کرتا رہا ہوں جب تک آپ وہ جنگ میں شریک رہے، جب تک جنگ ختم نہیں ہوئی، میں نے وہ سارا خون اس بوتل میں جمع کیا ہے، اور اس جنگ میں شریک رہا اور وہ خون میں جمع کرتا رہا۔ بتائیں کہ جس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہو، بتائیں کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدد نہیں کی؟ اب آپ کہیں گے یار مدد کیسے کی؟ کیا آپ دعا فرما دیتے تو یہ جنگ ہوتی نہ، وہ شہید ہی نہ ہوتے، ان پر پانی بند نہ کیا جاتا؟ او بے وقوفو، تمہیں پتا کیا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ نواسہ رسول ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سواری کرنے والے، اور مولا علی کے شہزادے جو مولا علی کے کندھوں پر سواری کرنے والے، اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی گود میں پڑھنے والے، جب اتنی شانوں کے مالک ہوں تو پھر ان کو مقام اور مرتبہ بھی ایسا ملنا ہے۔ جب انعام بڑا ہوتا ہے، اب جملے پر غور کرنا، جب انعام بڑا ملتا ہے پھر اس کا امتحان بھی بڑا ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو نوازتا ہے، جب اس کو انعام دینا چاہتا ہے، جب جنتی نوجوانوں کا سردار بنانا چاہتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو امتحان سے ہی ایسے گزارتا ہے